حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے فتنہ ہندوستان سے نمٹا جائے گا، فتنہ الیوٹیوبر سے نمٹا جائے گا، فتنہ الخوارج سے نمٹا جائے گا. آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں، آپ کا انالیسس کیا ہے؟ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا. آئین اور قانون کے مطابق 100% یہ نشستیں نقدہ کوکا کی تحریک کو نہیں ملیں گی. وہ تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے نا. سیٹیں ملنے کے بعد 2/3 میجورٹی مل جائے گی حکومت کو. پھر آپ کی 27ویں ترمیم، 28ویں ترمیم، 29ویں ترمیم آئے گی. اس میں جو سکم رہ چکا ہے اس پوری پاکستان کے خلاف غلاظت اور ضلالت سے بھرپور ان تحریکوں کا لسانی سیاسی عصبیت کے اوپر مبنی ان کی سرکوبی کے لیے جو قانونی آپ کے میز اڈاپٹ کرنے ہیں ان ساروں کا بندوبست کیا جائے گا. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی. پھر جناب کوکلا چھپاکی جمعرات آئیے، جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئیے والا ماحول ہوگا. پھر 2 بندوں کو، ایک کو پھانسی کی سزا ہوگی، ایک کو عمر قید کی سزا ہوگی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک. 360 ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی. ناظرین، ہندوتوا کا فتنہ جو ہے وہ صرف بندوق سے نہیں بلکہ ذہن اور زبان سے وار کرتا ہے. لیکن اب سوال یہ ہے کہ پاکستان اس فکری یلغار کا مقابلہ آخر کیسے کرے. ہمارے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں فیاض الحسن چوہان صاحب، سینئر سیاستدان بھی ہیں اور انالیسس بھی اپنا دیتے رہتے ہیں مختلف ایشوز پر. آج فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. فیاض صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، اسپیشلی آپ اتنی دور پنڈی سے تشریف لائے ہمارے اسٹوڈیوز میں. سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، حالیہ پاک بھارت کشیدگی جس میں پاکستان نے نہ صرف جنگی محاذ پر، سفارتی محاذ پر، بیانیے کے محاذ پر بھارت کو بری طرح جو ہے وہ مات دی ہے. اب جو بھارتی فرسٹریشن ہے وہ عیاں ہے. پہلے یہ لوگ بہت سی چیزوں کو مان نہیں رہے تھے، اب آہستہ آہستہ مان بھی رہے ہیں، وضاحتیں بھی دے رہے ہیں، اور ان کے اپنے فوج کے اندر بھی یا ڈفرینٹ جگہوں پر بھی اکھاڑ پچھاڑ اس وقت ہو رہی ہے. اس پر آپ کا اوور آل انالیسس کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ جنگ 2025 آپ کی 6 مئی سے لے کے 10 مئی تک خصوصاً اس نے پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا احسان کیا ہے. پاکستان کی وہ عوام کہ جو بکھری ہوئی تھی ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، عملی طور پہ انتشار کا شکار تھی. 3 سال سے نقدہ کوکا کی تحریک کے اوپر بے جا انہیں نچایا جا رہا تھا. پاکستان کے اندر BLA کی تحریک، منظور پشتین کی تحریک، TTP کی تحریک، لسانیت، عصبیت، صوبائیت، سیاست کے اوپر مبنی ایسے فتنہ گریاں ہو رہی تھیں کہ اللہ پاک نے مودی کی انتہا پسندی اور مودی کا ہندوتوا نظریے کو بنیاد بنا کر جو پاکستان کے اوپر انڈیا نے جنگ مسلط کی، وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو کے پوری قوم یونائٹ ہوئی. پاک فوج کا کردار، پاک افواج کی اہمیت، پاک افواج کی ڈگنیٹی، پاک افواج کی سگنیفیکنس، پاک افواج کی ضرورت، وہ پوری 25 کروڑ پاکستانی عوام کو سمجھ آ گئی کہ اس خطے کے اندر اگر سروائیو کرنا ہے پاکستان اور پاکستانیوں نے تو پاک افواج کے بغیر ناممکن اور امپاسبل ہے. اور پھر سارے کے سارے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہو کر اکٹھے ہو گئے. یہاں پر پھر ایک چیز اور ہوئی، ہائے یہ تو نے کیا کیا، مجھ کو بھی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا سینہ کائنات میں. اس شعر کے مصداق اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں کھول دی، لوگوں کو بے نقاب کر دیا، لوگوں کو ننگا کر دیا، لوگوں کے چہروں کو جناب نیکڈ کر دیا. بڑے بڑے یوٹیوبر، بڑے بڑے ویلاگر، بڑے بڑے سیاستدان ننگے ہوئے. اس بیانیے کے اوپر جو جنگ کا تھا ماحول تھا اس میں اپنا آپ بالکل لوگوں کے سامنے آ گیا، جو اچھا تھا وہ بھی، جو برا تھا وہ بھی، جو پاکستان کی ریاست سے بغض رکھتا تھا وہ بھی، جو پاکستان سے محبت کرتا تھا وہ بھی، جو اپنی کمیونٹی کے ساتھ اور اپنے ملک کے ساتھ پیار کرتا تھا وہ بھی، جو اپنی ذات کے ساتھ اور اپنے مفادات کے ساتھ پیار کرتا تھا وہ بھی، سارے ننگے ہو گئے. مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ 20 پوڈ کاسٹ کر چکے ہو پچھلے 1 مہینے کے اندر، آپ کو ایک چیز کا علم ہے، عوام بھی سن چکی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ ختم ہوگی؟ نہیں. میں پچھلے 20 دنوں سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا، جناب سوشل میڈیا کے اندر یہ چیزیں بیان کر رہا ہوں کہ انڈیا بڑی خوبصورتی کے ساتھ پاکستان کے خلاف میڈیا وارفیئر کر رہا ہے.
اور میڈیا وارفیئر رحمہ آپ ایک بات یاد رکھیے گا، کسی بھی دو ملکوں کی جنگ آج کل کے دور میں 21ویں صدی میں سوشل میڈیا کی، الیکٹرانک میڈیا کی صدی میں سب سے پہلے آپ کی جناب میڈیا وار ہوتی ہے. میڈیا وار کے ذریعے سے ایک ملک اپنے دوسرے دشمن ملک کو تباہ و برباد کرتا ہے، ذہنی طور پہ، فکری طور پہ، عملی طور پہ، اس کی فوج کو، اس کی ریاست کو، اس کی اسٹیبلشمنٹ کو، اس کی عوام کو، اس کے میڈیا کو، اس کے جوانوں کو، اس کے سوجھ بوجھ رکھنے والے لوگوں کو، ان کو خراب کرتا ہے. ٹھیک ہے، پہلے تو پھر اس کے بعد جنگ عملی شروع ہوتی ہے، دریاؤں میں ہو، سمندروں میں ہو، فضاؤں میں ہو، یا آپ کی بڑی زمین پہ ہو. اس جنگ کے درمیان میں بھی میڈیا وارفیئر چل رہی ہوتی ہے، اور وہ میڈیا وارفیئر ہی جناب اس جنگ کے اندر بھی بیسک وائٹل رول پلے کر رہی ہوتی ہے شکست اور فتح کے حوالے سے. ٹھیک ہے، جھوٹا پراپیگنڈا، فیک نیوز، افواہیں، دو نمبریاں، جھوٹے ویلاگر، جھوٹے یوٹیوبر، جھوٹی پوسٹیں، جھوٹے جناب ٹک ٹاک، جھوٹی جناب آپ کے ایکس اکاؤنٹ، فیس بک، انسٹا کی کوریج، اس کے ذریعے سے. انڈیا نے کیا کیا ہے؟ انڈیا نے پچھلے 3 سالوں میں اجیت دیول جو ان کا سیکورٹی ایڈوائزر ہے، جو ایک اپنی طرف سے جیمز بانڈ ہے، جس کو انڈیا کے چینل جیمز بانڈ کے طور پہ ہی پریزنٹ کرتے ہیں کہ اس کی بڑی خدمات ہیں اینٹی پاکستان، پرو انڈیا انٹیلیجنس کی فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے، اس کی سرپرستی میں انڈین را نے ایک پورا پلان بنایا. ٹھیک ہے، ایک میڈیا وارفیئر کا، ایک پریکٹیکلی آپ کی انٹیلیجنس وارفیئر کا. ٹھیک ہے، میڈیا وارفیئر کے تحت انہوں نے اربوں روپے ایلوکیٹ کیے نقدہ کوکا کی تحریک، BLA کی تحریک، TTP کی تحریک، اور منظور پشتین کی تحریک. یہ پراکسیز، فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان، اور فتنہ سیاسی خوارج جس کا نام میں نے دیا ہوا ہے، سیاسی فتنہ خوارج، نقدہ کوکا کی تحریک. انہوں نے ان ساروں کے اوپر کس طرح کام کیا؟ ہم حیران ہوتے ہیں کہ 3 سال سے پاکستانی قوم دیکھتی ہے کہ غلیظ اعظم عمران ریاض ویلاگ کرتا ہے، گھنٹے، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے کے اندر ملینز کے اندر جناب آپ کی ویورشپ، شیئرنگ، لائکنگ، کمنٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. اس قبیل کے اور باقی لوگ کے جو اینٹی ریاست، اینٹی پاکستان، اینٹی فوج اور پرو نقدہ کوکا کی تحریک، پرو BLA، کوئی بھی جھوٹی اصلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بنائی ہوئی آڈیو ویڈیوز لگا کے بیانیاں دیتے ہیں اینٹی پاکستان، اینٹی ریاست، اینٹی فوج. ایسے ویورشپ بھی، لائکنگ بھی، کمنٹنگ بھی، شیئرنگ بھی. اچھا، ان کے دیکھا دیکھی پھر پاکستان کے اندر ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں، ان کے دیکھا دیکھی سوشل میڈیا پہ وہ بھی اس سائٹ پہ شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انسانی سائیکی ہے. کتے نے کان کاٹا، اپنا کان کا زخم دیکھنے کے کتے کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاؤ. یہ انسانی سائیکی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک. اچھا، اب یہ جو کمنٹنگ، لائکنگ، یہ ساری چیز ہوتی تھی، یہ کہاں سے ہوتی تھی؟ ہندوستان سے. اجیت دیول نیٹ ورک ہے، اس نے ایک پورا سوشل میڈیا بوٹ اکاؤنٹس ہیں، ان کے تحت لاکھوں اکاؤنٹس بنائے ہوئے ہیں، ٹویٹر کے، ایکس کے، انسٹا کے، فیس بک کے، ٹک ٹاک کے. اچھا، اب یہ بوٹ اکاؤنٹس کیا ہوتے ہیں؟ اب میں پچھلے 1 ہفتے سے پوری قوم کو سمجھا رہا ہوں دیسی انداز میں. اب اجیت دیول نیٹ ورک اور انڈین را نے اپنا جو وار میڈیا ڈیجیٹل جو اس کا جناب ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے تحت پاکستان کا جو ڈیسک ہے، اس کے تحت اس نے کیا کیا کہ ہزاروں بوٹس اکاؤنٹ بنا دیے. ٹھیک ہے. اب بوٹ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ بوٹ اکاؤنٹ ایک ایسا اکاؤنٹ ہوتا ہے جس کے اندر سافٹ ویئر پروگرامنگ کی ہوتی ہے، پری ڈیفائنڈ، پری آٹومیٹڈ سیٹ آف انسٹرکشنز ہوتی ہیں کہ سوشل میڈیا پہ اس نیریٹو کا اگر پوسٹ آئے گی تو اس کے اوپر آٹومیٹکلی اس ایک بوٹ اکاؤنٹ کے نیچے تقریباً آپ کے 5,000، 10,000، 20,000، 40,000، 50,000 فیک اور جعلی اکاؤنٹس ہوتے ہیں ایک بوٹ اکاؤنٹس کے نیچے، اور ہزاروں بوٹ اکاؤنٹس ہوتے ہیں.
ہر ایک کا اپنا اپنا سیٹ آف انسٹرکشن پروگرام ہوتا ہے, الگوریدم ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اب ایک الگوریدم سیٹ ہو گیا, پروگرام سیٹ ہو گیا جی کہ فوج کے خلاف اگر کوئی پوسٹ چڑھے گی سب نے اس کو لائک کرنا ہے, کمنٹ کرنا, اور کمنٹس بھی پری ڈیفائنڈ یعنی اس ہوتے کی ہیں. پرولیفریشن جو تھی وہ ان یوٹیوبرز کی بھارت سے ہو رہی تھی, اجے دیول نیٹ ورک سے ہو رہی تھی. وہ آٹومیٹک وہ ہزاروں لاکھوں اکاؤنٹس وہ تیار بیٹھے ہوتے تھے کہ اب آئے گی پوسٹ, اب جناب 1 گھنٹے 2 گھنٹے سے لے کے 24 گھنٹے کے اندر ملینز کے اندر لائکنگ ہوگی, شیئرنگ ہوگی, ویورشپ ہوگی, کمنٹنگ, اور کمنٹس بھی تیار 2000 4000 10,000 20,000 لکھے ہوئے پڑے ہوئے ہیں وہ خود. اچھا دیکھیں یہ تمام چیزیں دیکھیں آپ کو پتہ ہے ہم سب لوگ ایک عام آدمی ہیں, آپ ہم سے زیادہ ریسورسفل ہوں گے, آپ کے اپنے تعلقات ہوں گے, آپ کو یہ انفارمیشن بیسڈ آپ یہ بات کر رہے ہیں. obviously حکومت کے پاس, ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے پاس بھی تو یہ انفارمیشن ہوگی, کیوں ان کے خلاف کوئی اقدامات نہیں اٹھائے گئے؟ سارے بھگوڑے بن گئے ہیں. ہو گئے نا, اب ہو رہے ہیں. اب دیکھیں وشال چندر ایک لڑکا ہے, اس نے کمرو گاؤں, سنگلا تحصیل, کنور ضلع, ہماچل پردیش ریاست, جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ماس کمیونیکیشن کے اندر اس نے ماسٹر کیا. ٹھیک ہے. 2017 میں را جوائن کرتا ہے. 2018 کے اندر اس کو بلوچستان ڈیسک کے اوپر فائز کیا جاتا ہے میڈیا وارفیئر کے لیے. وہ 2 اکاؤنٹس بناتا ہے ایکس پہ اور ٹویٹر پہ, فاطمہ بلوچ کے نام پہ اور بلوچستان فیکٹس کے نام پہ. ٹھیک ہے. ان 2 بوٹ اکاؤنٹس کے نیچے اس نے ہزاروں جنا فیک دیگر اکاؤنٹس رکھے ہوتے ہیں. میں خود فاطمہ کا اور بلوچستان فیکٹس کا پچھلے 1 سال سے دیکھتا تھا, میں کہتا تھا یہ کون غلیظ انسان ہے, یہ بلوچی تو نہیں ہو سکتا, یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتا. گندی غلیظ قسم کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے جھوٹی بنا کر تصاویر, ویڈیوز, فوج کی ظلم اور جبر کی, بلوچیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, خونریزی ہو رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے, اس کے اوپر کمنٹنگ, اس کے اوپر جناب آپ کا پورا مواد. میں حیران ہوتا تھا کون ہے. یہ 2 بنائی, اس کو ٹریس کیا آج سے 3 مہینے پہلے مارچ میں ISI نے اور FIA نے. ٹھیک ہے. سوشل میڈیا جناب FIA کا جو سائبر کرائم ونگ ہے, جب انہوں نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا تو بھاجن یہ ساری تفصیل جو میں نے آپ کے سامنے رکھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کا پورا نیٹ ورک ہے BLA کے اوپر اس کی. اگلی سنیں آج کی جو بریکنگ سٹوری میں آپ کو دے دوں. ایک طرف سوشل میڈیا وارفیئر ہے جو میں نے آپ کو بوٹ اکاؤنٹس کے ذریعے سے, وہ دیکھا دیکھی ساری دنیا کہتی ہے, پھر لوگ شروع ہو جاتے ہیں سونے پہ سہاگا. پھر پچھلے 7 سال سے پاکستان کے اندر ویورشپ کے نام پہ منیٹائزیشن بھی لانچ کر دی گئی انٹرنیشنل کمیونٹیز کی طرف سے, انٹرنیشنل جناب اداروں کی طرف سے. پیسے آتے تھے, ڈالرز آتے تھے. پہلے جناب اجیت دیول نیٹ ورک کے ذریعے سے ویورشپ ملتی ہے, ادھر سے ڈالرز آتے ہیں. وہ بتاتا ہے عمران ریاض صابر شاکر کو, صابر شاکر شاہین سبائی کو, عادل راجہ وجاہت خان کو, اس کے دیکھا دیکھی صدیق للی کو, صدیق للی بتاتا ہے جناب دوسرے کو, دیکھا دیکھی سارے صحافی, سارے یوٹیوبر, سارے میڈیا کے لوگ کہتے ہیں یار یہ نیریٹو بک رہا ہے, پیسہ آ رہا ہے. 2000 4000 6000 10,000 20,000 ڈالر آ رہا ہے مہینے کا عام سے عام بندے کو بھی. وہ کہتا ہے پیو سر. وہ سارے یہ 3 سالوں میں اس پاکستان کے ساتھ یہ کھلواڑ ہوا ہے اجیت دیول نیٹ ورک نے. اچھا یہ آپ نے تمام چیزیں بتا دی کہ کیا بھارت کر رہا ہے یا اپنی پراکسیز کے ذریعے کس طرح سے ایک میڈیا وارفیئر کی جا رہی ہے پاکستان میں بھی, اور ایک تو وہ وہاں پر گودی میڈیا بھی کر رہا ہے. دیکھیں ایک یہ بات کہی جاتی ہے کہ بزدل دشمن نہ ہمیشہ چھپ کے وار کرتا ہے. اب بھارت کو تو بہت برے طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ہر محاذ پر ہی, اور اس وقت آدھی سے زیادہ جو دنیا ہے اور جو اہم ترین ممالک ہیں وہ پاکستان کا ساتھ دے رہے ہیں. اس میں مسلم ممالک بھی ہیں, اس میں دیگر ممالک بھی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے بھارت اب اپنا دوبارہ سے بدلہ لینے کے لیے خبریں بھی سرکولیٹ کر رہی ہیں کہ دوبارہ کوئی حملہ پلان کر سکتا ہے, ایسا ہو سکتا ہے دوبارہ؟ اچھا جی, ایک تو آپ کے سامنے میں نے سوشل میڈیا کے حوالے سے چیزیں رکھ دی. اب ذرا دل تھام کے آج کی بریکنگ سن لیں. 11 مارچ کو آپ کا ہوا تھا جعفر ایکسپریس کا واقعہ جی. فزیکلی وجے کمار راٹھور, میجر وجے کمار راٹھور, میجر شنکر لال سولنگی, یہ 2 آرمی آفیسرز ہیں.
یہ فزیکلی اس وقت وہاں پر موجود تھے. پوری بی ایل اے کے دہشت گردوں کو لیڈ کرتے ہوئے. ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا. وجے کمار گجرات سے تعلق رکھتا ہے اور شنکر لال سولنگی راجستھان سے, پاکستان کے بارڈر سے 70 میل دور پہ اس کا گاؤں ہے. ٹھیک ہے. دونوں ڈیزرٹ وارفیئر اسکول جیسلمیر کے جناب پاس آؤٹ آفیسر پریکٹیکلی وہاں پر موجود تھے. ان کے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ پاکستان کی فورسز جناب اس طرح کوئکلی پرومپٹلی ریئیکشن دیں گی اور ان کو ادھر واڑ کے رکھیں گی جہاں سے یہ آئے تھے دنیا میں. ہوا یہ کہ مارے گئے سارے, یہ دونوں بھی مارے گئے. 11 مارچ سے لے کے 20 مارچ تک بی وائی سی بلوچستان یکجہتی کمیٹی نام نہاد مہارنگ لنگو خاموش. اس میں تو ہمارے بہت سے صحافی بھی خاموش رہے ہیں جو بلوچوں کی آواز بنتے ہیں. میری بات جو چیز سن لو. خاموش. اس کی کمپینین خاموش, اس کی پوری تنظیم خاموش. ٹھیک ہے. اچانک بھائی جی 21 تاریخ کو وہ نکلتے ہیں, آ کے سول ہسپتال کوئٹہ پہ حملہ کر دیتے ہیں. آپ کو پتا ہے کیوں؟ 13 تاریخ مارچ سے لے کے 20 مارچ تک بی ایل اے کے 20 دہشت گردوں کی لاشیں آئیں, مہارنگ لانگو نہیں آئی. 20 تاریخ کو وجے کمار راٹھور اور شنکر لال سولنگی میجر دونوں حاضر سروس ہندوستان کے, ان کی لاشیں آئیں. فوری طور پہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی, مر جاؤ جی جاؤ, ان کی لاشیں وہاں سے نکلوا کے وہاں سے کس کو, یہ مہارنگ لانگو کی ڈیوٹی لگی. مہارنگ لانگو نے اپنی فورس لی, حملہ کیا. 5 لاشیں اس دن آئی ہوئی تھیں, 2 لاشیں ان کی تھیں. وہ 2 لاشیں اٹھائی وہاں سے بھاگ گئیں پوری اپنی کمیونٹی کو لے کے. باہر سریاب روڈ کے اوپر مظاہرہ, لاپتہ افراد نام نہاد گھسا پٹا, وہ سلوگن, وہ بیانیہ, اس کی جناب نعرے لگ رہے ہیں, آپا دھاپی مارا ماری چھینا چھپٹی, ساری توجہ لوگوں کے ادھر. انہوں نے وہ دونوں وجے کمار کی اور جناب شنکر لال کی لاشیں, دونوں میجر, ایران کے بارڈر پہ لے جا کے ایران کے ذریعے بھیج کے سمندر کے رستے سے انڈیا پہنچا دی. یہ ہے آپ کے لیے خبر, اور یہ بڑی امپورٹنٹ آپ خبر دے رہے ہیں. یہ جو آپ نے بتایا اور اس میں مہارنگ لانگو کا جو رول بتایا ہے, بھارت کی آبویسلی پراکسی کے طور پر وہ اس وقت بلوچستان میں کام کر رہی ہے نا, ویسے بظاہر تو بلوچوں کے حقوق کے لیے آواز بلند کر رہی ہے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں, مہارنگ لانگو ہو جائے یا اور جتنی بھی بلوچ علیحدگی پسند جماعتیں ہو جائیں, ریاست کا رویہ اب ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ رہتے تو یہ پاکستان میں ہے نا, بلوچستان میں. ایک بات یاد رکھیے گا, اب ہے زیرو ٹالرنس. اصل میں انہوں نے پراکسیز بٹھائی ہوتی تھی سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, نام نہاد اینکر, نام نہاد اینکرنیاں, ٹھیک ہے نا, پیسہ لگا ہوتا تھا, ڈالرز لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے. وہ حقوق انسانی کے نام پر وہ چاں کرتے تھے. اب آپ مجھے بتاؤ, یہ چاچے قدیر کو, مامے مجید کو, مہارنگ لانگو کو کس کس نے ہیرو بنایا الیکٹرانک میڈیا پہ اور سوشل میڈیا پہ بلا کے؟ کس نے؟ یہ ڈیوٹی لگی ہوتی تھی. یہ باریک وارداتیں کرتے تھے وہ اینکر کے جو انٹرنیشنل. تو آپ کو کیا لگتا ہے جو اینکرز ان کو پرولیفریٹ کرتے تھے ان کو وہاں مطلب کہیں سے فنڈنگ آ رہی ہوتی ہے؟ ابھی بھی پیسہ آتا ہے؟ سر آتا ہے. ساری دنیا کی اس وقت جناب یہ سیاست ہے. دشمن ملک کے میڈیا کو, دشمن ملک کے ماس مائنڈ کو خراب کرنے کے لیے ان کے یوٹیوبرز کو, ویلاگرز کو, ان کے اینکرز کو, ان کے تجزیہ نگار کو, ان کے ہر شعبہ زندگی کے لوگوں کو خریدو, اور خصوصاً میڈیا جس کے ذریعے سے نیریٹو بنتا ہے. ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر یہ ہوا بدقسمتی سے, لیکن جنگ ہوئی, بندے کے پتر کچھ تو بنے, کچھ ایسے بنے کہ چاہتے ہوئے بھی کسک نہ سکے کیونکہ پاکستان میں رہتے تھے. حالانکہ ہسٹری ان کی بڑی خراب ہے. بنگلہ دیش کے ایوارڈ لینے سے لے کے, بنگلہ دیش کی آزادی کا ایوارڈ لینے سے لے کے اور بہت سی حرکتوں میں, لیکن قسم ہے جو وہ
اس پورے کرائسس کے اندر ایک لفظ بھی الٹا سیدھا بول سکے, بلکہ انہوں نے بھی جھنڈا اٹھائی رکھا پاکستان کا اور پاکستانی افواج کا اور پاک فوج کا. انہیں پتا تھا کہ اب کی بار اگر ذرا برابر بھی ہینکی پھینکی کی تو ریاست نے ادھر واڑنا ہے کہ جدھر سے آئے تھے دنیا میں. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, ابھی حالیہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوا ہے کہ بلوچستان میں جتنے بھی دہشت گرد اور یہ ان کی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ان کو فتنہ الہندوستان کہا جائے. اچھا, یہ ایک نام نہیں ہے, یہ ایک پورا نظریہ ہے, اور یہ ہندوتوا نظریہ جو ہے یہ پورے خطے میں تعصب بھی پھیلا رہا ہے, نفرت بھی پھیلا رہا ہے, جنگی جنون کو بھی فروغ دے رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اس فتنہ الہندوستان سے مقابلہ کرنے کے لیے ایک تو ہماری عسکری فوج یہی کافی ہے, لیکن ہم سب کا کیا کردار بنتا ہے, کیا کیا آپشنز ہیں ہمارے پاس, ہم اس فتنہ الہندوستان کا من حیث القوم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اتحاد کے ذریعے سے, یونٹی کے ذریعے سے, اپنی ریاست اور افواج پاکستان کے اوپر اعتماد کے ذریعے سے, اپنی دھرتی ماں سے محبت کے ذریعے سے, سوشل میڈیا, الیکٹرانک میڈیا پر جو میں نے پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے دونوں رکھی, سوشل میڈیا وارفیئر, پریکٹیکل وارفیئر, انڈیا کی, اجیت دیول کی, انڈین را کی, بی جے پی اور آر ایس ایس کی, ہندوتوا سرکار کی, پاکستان کے خلاف جو سازشیں ہیں ان کے اوپر نظر رکھنے کی, منیٹائزیشن کے ذریعے سے ڈالرز کمانے والے حرام خور ذلیل قسم کے جو لوگ ہیں ان سے بچنے کی, ان سے اوائڈ کرنے کی, ان سے سٹیپ بیک کرنے کی, نقدہ کوکا کے اوپر ناچنے والوں کی, ان سے اپنے آپ کو مبرہ کرنے کی, یہ اس وقت پاکستان کے ہر شہری کی ضرورت ہے, کیونکہ چیزیں سب کو سمجھ آ گئی ہیں. اچھا, ایک آخری سوال, کیونکہ ہمارا پوڈ کاسٹ تھوڑا طویل ہو گیا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ آپ حالات کس طرف جاتے دیکھ رہے ہیں, کس طریقے سے فتنہ الہندوستان سے نمٹا جائے گا, فتنہ الیوٹیوبر سے نمٹا جائے گا, فتنہ الخوارج سے نمٹا جائے گا, یہ تمام چیزیں آپ کے ذرائع کیا کہتے ہیں, آپ کا انالیسس کیا؟ مخصوص نشستوں کا فیصلہ آئے گا, آئین اور قانون کے مطابق 100% یہ نشستیں نقدہ کوکا کی تحریک کو نہیں ملیں گی. وہ تو آلریڈی فیصلہ ہو چکا ہے نا, ابھی کیس چل رہا ہے. پھر جناب آپ کی وہ سیٹیں ملیں گی, سیٹیں ملنے کے بعد 2/3 میجورٹی مل جائے گی حکومت کو. پھر آپ کی 27ویں ترمیم, 28ویں ترمیم, 29ویں ترمیم آئے گی. اس میں جو سکم رہ چکا ہے اس پوری پاکستان کے خلاف غلاظت اور ضلالت سے بھرپور ان تحریکوں کا, لسانی, سیاسی, عصبیت کے اوپر مبنی, ان کی سرکوبی کے لیے جو قانونی آپ کے میز اڈاپٹ کرنے ہیں ان ساروں کا بندوبست کیا جائے گا. اس کے بعد پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہے گی. پھر جناب کوکلا چھپا کی جمعرات آئی ہے, جیڑا آگے پیچھے دیکھے اسی شامت آئی ہے والا ماحول ہوگا. پھر 2 بندوں کو, ایک کو پھانسی کی سزا ہوگی, ایک کو عمر قید کی سزا ہوگی. اور یہ ہم سمجھ گئے ہیں کہ پھانسی کی سزا کس کو ہوگی, عمر قید کس کو ہوگی, وہ پہلے مرحلے پہ. اس کے بعد ہائی کورٹ, سپریم کورٹ سزا برقرار رکھتے ہیں, کم کرتی ہیں, کیا کرتی ہیں, لیکن جو سیشن اور ملٹی کورٹ کے ذریعے سے سزائیں آنی ہے, ایک کو عمر قید کی, ایک کو سزا, یہ میری یعنی کہ عید کے بعد جو ہے اب بہت سے لوگوں کی لگامیں جو ہیں وہ کھینچ لی جائیں گی. اور پھر یہاں پر اب کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ آ کے دنگا فساد کرے. کوئی میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, سیاست پہ فیک, جعلی, جھوٹا, اے آئی کے اوپر مبنی پروپیگنڈا اور اجیت دیول نیٹ ورک کے اوپر دندناتا اور ناچتا پھرے, یہ کسی کو اجازت نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں موجود تھے. ویورز, آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا ہی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.